سالک کے لیے اس راستے کے 4 بڑے آداب ہیں۔ کتنے آداب ہیں؟ 4 بڑے آداب ہیں۔ اس راستے کو جو اصلاح و تربیت کا ہوتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور جو اس راستے پر چلتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں۔ تو سلوک کے راستے کے 4 آداب ہیں، 4 اصول ہیں، اور ان میں پہلا اصول کیا ہے؟ قلت طعام۔ کیا ہے؟ قلت طعام۔ دوسرا کیا ہے؟ قلت منام۔ تیسرا کیا ہے؟ قلت کلام۔ اور چوتھا کیا ہے؟ قلت اختلاط مال انام۔ قلت اختلاط مال، یہ حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ ایکسٹریکٹ کیے ہیں یہ اصول، کیونکہ وہ تصوف کے مجدد تھے۔ حضرات کی کتابوں میں یہ بکھرے پڑے ہیں، حضرت نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں حضرت نے لکھی ہیں سالک کے لیے۔ کتنی باتیں لکھی ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ میں نے کہا ان 4 کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے بیٹھنا ہے، 4 کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے بیٹھنا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ قلت طعام۔ اور دوسرا کیا ہے؟ قلت منام۔ اور تیسری قلت کلام۔ اور چوتھی قلت اختلاط مال انام۔ یہ 4 باتیں حضرت نے لکھی ہیں۔ قلت طعام کا کیا مطلب؟ کم کھانے کا کیا مطلب؟ ضرورت پوری کرو، خواہش پوری نہ کرو۔ قلت طعام کا مطلب یہ ضرورت پوری کرو، خواہش پوری نہ کرو۔ ہاں، کیونکہ ایک ضرورت ہے جو نفس کا حق ہے، ایک خواہش ہے، وہ اس سے اپنے کو بچاؤ۔ یہ مجاہدہ ہے، مجاہدے کی لائن ہے، اور مجاہدے کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے مجاہدے اور عیسائیوں کے مجاہدے میں کیا فرق ہے؟ وہ حقوق نفس چھینتے ہیں۔ ہمیں حضرت فرماتے ہیں کہ تم لزوز نفس کو چھینو۔ ایک حقوق نفس ہے، ایک لزوز نفس ہے۔ کھانا پینا سونا جنسی تسکین یہ نفس کا حق ہے، اور ایک لزوز نفس ہے، اس سے اپنے کو بچاؤ۔ یہ قلت طعام ہے۔ بالکل کھانا چھوڑ دینا یہ رہبانیت ہے، اور کھانے کے لیے زندہ رہنا یہ قارونیت ہے۔ بالکل کھانا چھوڑ دینا یہ رہبانیت ہے، یہ نفس کا حق مارنا ہے، یہ نفس کا حق مارنا ہے۔ یہ عیسائی کرتے ہیں، اور ہم نے نفس کو مارنا نہیں ہے، ہم نے سدھارنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سدھارنا ہے۔ جیسے ایک ہے شریر گھوڑے کو مارو، اور ایک ہے اس کو سدھارو۔ مارو تو آپ 2 فائر کر لیں گے، مر جائے گا، لیکن سدھارو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ ہارس ڈرائیور گھوڑے کو سدھارنے کے لیے؟ پہلے اس کو کھلا کر فروا اور موٹا کر دیتے ہیں، پھر اس کے منہ پر ایک توبڑا چڑھا دیتے ہیں، اور اس کو کھانا پینا اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ اتنے ہی کھلاتے ہیں کہ مر نہ جائے، تھوڑا تھوڑا کھلاتے ہیں، پھر توبڑا چڑھا دیتے ہیں، اور اس کو گرمی میں دوڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لو لگتی ہے، اپنے اوپر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، اور اس کو دوڑاتے ہیں گرمی میں، اور وہ مشقت کرتا ہے۔ اس کا جسم بھی فربا ہونے سے سڈول ہو جاتا ہے، مناسب ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ماننا پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی لگام لگاتا ہے نا، وہ ٹھہر جاتا ہے، ایڑی لگاتا ہے، وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو شریر گھوڑاتا ہے، تو نفس کیا ہے؟ یہ ہمارا گھوڑا ہے شریر، نفس امارہ۔ اس کو مجاہدے کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سدھارنا ہے۔ سدھارنے کے لیے آپ کو کئی دن پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ مارنے کے لیے 2 فائر کرو تو مر جائیں گے۔ عیسائیت میں نفس کو مارا جاتا ہے، ہمارے ہاں نفس کو سدھارا جاتا ہے۔ سدھارنے کے لیے آپ کو بڑی مشقت کرنی پڑے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ۔ آپ نے یہ مجاہدہ کرنا ہے، اور مجاہدہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ نفس کے حقوق پورے کرو، لزوز سے اپنے کو بچاؤ۔ مثلا رات کا سونا یہ نفس کا حق ہے، اور صبح اذان کے بعد سونا یہ نفس کی خواہش ہے۔ خواہش کو قربان کرو، حق کو پورا کرو۔ کتنا آسان ہے۔ تو قلت طعام کا یہ مطلب ہے، قلت طعام کا یہ مطلب ہے۔ تو کم کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سارے یہاں آئے ہوئے ہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، اور مجلسوں کے اندر، اس واعظ کے اندر شامل ہونا، ایک ایک بات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا، یہ مقصد ہے۔ کھانا کیا ہے؟ ضرورت ہے، اور یہ کیا ہے؟
مقصد ہے. ضرورت کو کبھی کبھی قربان کیا جا سکتا ہے, مقصد کو قربان نہیں. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کر بھی کھانے کی فکر سوار ہو, اندر واز کی مجلس شروع ہے اور اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو میں نے انہیں ایک بات کہی, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا, اور ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا. ایک زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے, اور ایک کیا ہے, کھانے کے لیے زندہ رہنا. تو حیوان پر سب سے بڑی زیادہ چیز سوار ہوتی ہے کھانا, کھانا اور بس کھانا. رات کو آدھی رات بھی حیوان کی آنکھ کھلے نا تو بھینس کیا کرتی ہے, اس کے ہاں کھانے کا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا. ہم نے شیڈیول بنانا ہے. کیا ہے, یہاں مجلس بھی ہو رہی ہے اور جیب میں چنے پڑے ہوئے ہیں, اور ادھر مجلس ہو رہی اور یہ کیا کر رہا ہے, چنے کھا رہا. اس کی توجہ کہاں برقرار رہے گی. تو میں نے انہیں کہا, اور بعض نے چنگم منہ میں رکھے ہوئے, اور بعض کو نسوار یاد آ گئی ہے. تو یہ ان مجلسوں کی یہ قلت طعام میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. انہیں میں نے کہا کہ یہ خاص شکل بھی آپ سیکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ یہاں آنا آپ کا برباد ہو جائے. میں نے کہا مجھے تقریر نہیں آتی, بعد میں عوام آئیں گے, علماء کرام آئیں گے, باتیں کریں گے, میں ان کے لیے روڈ برابر کر رہا ہوں تاکہ وہ آسانی سے چلی جائے. اور ان کی موٹریں بڑی اچھی ہیں, وہ فراٹے بھرتے ہوئے آپ کو منزل پر پہنچا دیں گی, لیکن میں بلڈوزر کی طرح مٹی تھوڑی سی ہوار کر رہا ہوں تاکہ گاڑی کے لیے چلنا کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. تو اس میں آپ نے یہاں کیا کرنا ہے, قلت طعام بھی کرنی ہے. یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اپنے گھروں میں بھی اس کو, ہاں اپنے گھروں میں بھی, ہاں آپ بھی سلوک کا راستہ طے کر رہے. کوئی برتن اتنا بھرا ہوا اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا میدا بھرا ہوا ہو. ایسی کی کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں, ایسا نہ ہو. ہاں ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو. اس لیے کھانے کے نظم بنائے جائیں. ہر وقت کھانا, ہر وقت پینا, ہر وقت سونا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. شیڈیول ہو, کھانا کس وقت ہے, سونا کس وقت ہے, کھیلنا کس وقت ہے, پڑھنا کس وقت ہے. حضرت تھانوی صاحب نظم الاوقات کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ یہ خانقاہ اشرفیہ کے نام سے ہے تو یہاں بھی شیڈیول ہونا چاہیے. تو پہلا ادب کیا ہے سالک کا, کم کھانا. دیکھو آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ اتنا بوجھ سر پر اٹھا کر اگر جا رہے تو آپ پہنچ جائیں گے منزل کو. ہاں منزل ہماری وہ اللہ کی ذات ہے. گفت رومی منزل ما کبریاست. اور جو اس راستے پر چلتا ہے وہ سالک ہے. اتنا بوجھل پیٹ اٹھا کر نہ جائے, اتنا بوجھل پیٹ اٹھا کر نہ جائے. ہاں مناسب کھائے, بالکل کھانا ترک بھی نہ کرے اور کھانے کو اپنے اوپر سوار بھی نہ کرے. بالکل کھانا ترک بھی نہ کرے اور کھانے کو اپنے اوپر سوار بھی نہ کرے. پھر میں نے انہیں کہا اب یہاں واز ہو رہا اور میں دیکھ رہا ہوں یہ پانی تقسیم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, پانی تقسیم ہو رہا ہے. یہ تو اس بات کی بے ادبی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, روزہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے. کہنے لگے گی میں نے کہا کبھی آپ نے 2-3 گھنٹے کا روزہ رکھا. کہنے 2-3 گھنٹے کا تو ہوتا ہی نہیں ہے, 13 گھنٹے کا, 15 گھنٹے کا, 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. چھوٹے دنوں میں تھوڑا ہوتا ہے, بڑے دنوں. تو میں نے کہا 13 گھنٹے یہاں کوئی بھی تقریر نہیں کرتا. تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں, جس کو پیاس لگے تو یہ کہے بھئی میں روزے سے ہوں, میں نے اس وقت پانی نہیں پینا جب تک واز ختم نہیں ہوا. قلت طعام کیا ہے, قلت. ہاں بولنے والے کو آپ کہیں گے بھئی آپ بھی تو پی رہی ہے, آپ بھی تو پی رہے. تو میں نے اپنے پاس پانی رکھا ہوا, میں نے کہا کہ میں بولتا ہوں اور بولنے میں زبان کیا ہوتی ہے, خشک ہو جائے. آپ سنتے ہیں, سننے میں زبان کا کوئی تعلق. اگر میں نہ پیوں آپ کا حرج ہوگا, اور اگر آپ پیئے تو پھر بھی آپ کا حرج ہوگا. میرا حرج نہیں ہوگا, پھر بھی آپ کا حرج ہوگا, کیونکہ آپ سے بات چلی جائے گی اور بات کا ادب نہیں رہے گا. بات کا ادب نہیں رہے گا. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. ہاں تو ادھر واز ہو رہا ہے اور ادھر پانی تقسیم ہو رہا ہے. یہ قلت طعام کے خلاف ہے. تم سارے سلوک کے راستے پر چلنے کے لیے آئے ہو. دباؤ اپنے تقاضوں کو, دباؤ اپنے تقاضوں کو. اور تقاضے دبانے آتے نہیں ہے تو پھر
آپ اس راستے پر چل نہیں سکتے. واز ختم ہو جائے اس کے بعد پی لو پانی, کس نے روکا ہے تمہیں؟ اللہ اللہ.